اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آج میں 2 حصوں پر مبنی ایک سیریز کرنے جا رہی ہوں جس کا عنوان ہے پیش رفت کی کنجی۔ پیش رفت کی ضرورت سے مراد ہے کہ آپ کسی ایسی چیز کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں جو آپ کو وہ کرنے سے روک رہی ہے جو آپ واقعی میں کرنا چاہتے ہیں، یا جو آپ واقعی بننا چاہتے ہیں، یا جو آپ واقعی ہی پانا چاہتے ہیں۔ اور ہمارا جھکاؤ ہمیشہ اور ایسا کرنا بھی چاہیے کہ ہم خدا سے دعا کریں کہ وہ ہمیں مخلصی بخشے، یا کہ خدا ہماری مدد کرے گا۔ ہم ہمیشہ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کرے، لیکن کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اسے منت کریں کہ وہ ہماری مدد کرے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کچھ کرے۔ میرا مطلب ہے، بات یہ ہے کہ کم یا زیادہ جو بھی ہم کہتے ہیں، جب آپ خدا سے کہتے ہیں کہ وہ آپ کی مدد کرے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کچھ کرنے کے لیے دے۔ وہ ہر کام نہیں کرے گا، وہ آپ کو کچھ بھی دے گا کہ آپ کریں۔ اور میرا خیال ہے کہ آج صبح میں نے اس نقطے کو بہت اچھی طرح سے واضح کر دیا تھا، لیکن اس صورت میں کہ اگر آپ یہاں نہیں تھے، میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب آپ خدا سے دعا اور منت کرتے ہیں کہ وہ آپ کی زندگی میں کچھ کرے، تو آپ کو اس بات کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے کہ وہ پلٹ کر آپ سے بھی کچھ کرنے کو کہہ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی رہنمائی کرے، آپ کو کوئی راہ دکھائے، اور آپ کو اس بات کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ بھی وہ آپ سے کرنے کے لیے کہے وہ کریں۔ اب میری طرف دیکھیں، خدا اس وقت تک آپ کے لیے سب کچھ نہیں کرے گا جب تک آپ پیچھے بیٹھے رہیں اور کچھ نہ کریں۔ ہم خدا کے ساتھ شراکت دار ہیں۔ اس سے مراد خدا کا اپنا حصہ ہے اور آپ کا اپنا حصہ ہے۔ آپ خدا کے حصے کا کام نہیں کر سکتے اور وہ آپ کے حصے کا کام نہیں کرے گا۔ ہم خدا کے ساتھ شراکت دار ہیں۔ آج صبح میں نے 1-2 باتیں شیئر کی تھیں اور میں چاہتی ہوں کہ دوبارہ انہی کے ساتھ آغاز کروں۔ اگر آگے بڑھنا چاہتے تو دوسرے لوگوں پر الزام تراشی ترک کر دیں اور خود ذمہ داری لیں۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپنی مشکلات کا الزام دوسروں پر دھر دیتے ہیں۔ میں بہت عرصے تک یہی کرتی رہی۔ میرا باپ مجھے زیادتی کا نشانہ بناتا رہا، لہٰذا میرا جو بھی مسئلہ ہوتا، میرا برا رویہ میرے سامنے آ جاتا، میرا غصہ کسی بھی وقت مجھ پہ طاری ہو جاتا، اور میں ہمیشہ خود ترسی کا شکار رہتی۔ کچھ بھی ہوتا میں ہمیشہ ایسے رہتی۔ اگر میرے ساتھ ایسا نہ ہوتا تو خیر، میری زندگی میں بہت ساری مشکلات تھیں کیونکہ میرے ساتھ ایسا ہوا تھا۔ لیکن جب ہم مسیح میں ہوتے ہیں، اب سنیے، بائبل میں صاف لکھا ہے کہ ہم نئے مخلوق بن جاتے ہیں۔ پرانی چیزیں جاتی رہیں اور کتنی چیزیں اور وہ سب نئی ہو گئیں۔ اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ایک رات میں سارا کچھ مکمل طور پر تبدیل ہو جائے گا۔ اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ اگر آپ کا وزن بہت زیادہ ہے تو اگلی صبح جب آپ سو کر اٹھیں گے تو آپ بالکل اسمارٹ ہو جائیں گے۔ اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ اگر آپ گنجے ہیں تو اگلی صبح آپ کے سر پر بال ہی بال اگ آئیں گے۔ میرا ایمان ہے کہ نئے مخلوق سے مراد کہ ہم نئے مخلوق بن جاتے ہیں، ایک نیا روحانی جسم حاصل کرتے ہیں۔ میرا یقین ہے کہ اس سے مراد خدا ہمیں ایسی حالت میں رکھ دیتا ہے، اگرچہ ہمیں بہت سی چیزوں پر غالب آنا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہمیں ابھی سیکھنے کی ضرورت ہے، اور ان میں سے ایک ہے خدا کی آواز کو سننا اور اس کی تابعداری کرنا۔ لیکن اس موقع پر جب آپ نئے سرے سے پیدا ہوئے اور مسیح کو قبول کیا، اب سنیے، ہر وہ بات جس کا خدا نے اپنے فرزندوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے، وہ سب چیزیں مسیح میں ہمارے لیے ممکن ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی کچھ حاصل کر سکتا ہے جس کا وعدہ خدا نے کیا ہے تو پھر وہ شخص آپ ہیں اور آپ کو ہونا چاہیے۔ آمین۔ آپ کہیں گے اس میں میرا کیا قصور؟ خیر، آپ کی زندگی میں جو کچھ ہوا اس میں آپ کا ہو سکتا ہے کوئی قصور نہ ہو۔ شاید کسی نے آپ کا دل بہت بری طرح دکھایا ہو، کسی نے آپ کا کچھ چرا لیا ہو، آپ سے جھوٹ بولا ہو سکتا ہے کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہو، لیکن آپ کو ان باتوں کو بہانہ بنا کر اس طرح زندگی نہیں گزارنی۔ یہ وہ چیز ہے جس سے متعلق میں سوچتی ہوں کہ جب ہمیں دکھ ملتا ہے تو ہم اسے اپنی ساری زندگی ساتھ ساتھ لیے پھرتے ہیں، اور وہ ہماری زندگی میں ایک بہانہ بن جاتا ہے کہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ آپ میں سے کتنے جانتے ہیں کہ انسانی فطرت الزام لگانا پسند کرتی ہے؟
آپ میں سے 14 لوگ یہ جانتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب میاں بیوی کہیں باہر جانے کے لیے نکلتے ہیں اور انہیں دیر ہو جاتی ہے تو بیوی کہتی کہ سارا قصور خاوند کا ہے، اور خاوند کہتا ہے کہ سارا قصور بیوی کا ہے۔ ہم ان معاملات میں اچھے نہیں ہیں کہ یہ کہہ سکیں کہ اس میں سارا قصور میرا تھا، مجھے بہت افسوس ہے۔ ہم نے آج صبح اس پر تھوڑی بہت بات کی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ موضوع اس لائق ہے کہ اس پر دوبارہ بات ہونی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی غلطی کا اعتراف کریں اور کہیں کہ میں اس غلطی کے لیے معافی چاہتی ہوں۔ مجھے حیرت ہے کہ ہمارے لیے یہ بات اس قدر مشکل کیوں ہو جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ ابلیس اس کو مشکل بنا دیتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ ہم ایسا کریں کیونکہ وہ اس قوت سے واقف ہے جو ہمارے لیے مہیا کی گئی ہے جب ہم اپنی غلطی کی ذمہ داری خود اٹھاتے ہیں۔ آمین۔ میں آپ کو ہوم ورک کے طور پر اسائنمنٹ دے رہی ہوں، جو یہ ہے کہ گھر جا کر آپ نے خود سے ملاقات کرنی ہے اور ہماری سچائی کے پاس آنے کے لیے ملاقات۔ ایک چیز جو میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے آپ سے پوچھیں، اور وہ یہ کہ میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے؟ میں ہمیشہ ہی دوسروں کو قصوروار کیوں ٹھہراتی ہوں؟ شاید اب وقت ہے کہ ان سب باتوں کو یہاں ہی روکا جائے، اور حتیٰ کہ دوسروں کا قصور بھی ہو۔ اب میں اس کی ذمہ داری لیتی ہوں کہ میں خدا کے ساتھ مل کر اس پر کام کروں گی اور اس کو درست کروں گی۔ اب آدم اور ہوا، پیدائش 3 باب کی 11ویں آیت۔ اس نے کہا تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ یا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ تب خداوند نے عورت سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ عورت نے کہا کہ سانپ نے مجھ کو بہکایا تو میں نے شجر ممنوع جس کا پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا کھایا، لہٰذا اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تیرے حکم کی نافرمانی کی، میں نے گناہ کیا۔ وہ بات کو ادھر ادھر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے کہا سانپ نے مجھ کو بہکایا تو میں نے کھایا، اور خداوند خدا نے سانپ سے کہا اس لیے کہ تو نے یہ کیا تو سب چوپایوں اور دشتی جانوروں میں ملاؤن ٹھہرا، تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا۔ اور اب سنیں، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان کھلی جارحت عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ لہٰذا ہم جانتے ہیں کہ دشمن یسوع کی زندگی میں اسے کچھ دکھ پہنچانے میں کامیاب ہوا، لیکن ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ فتح مند کون ہوا۔ آمین۔ لہٰذا ہم دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ تب خداوند نے عورت سے کہا تو نے یہ کیا کیا؟ عورت نے کہا کہ سانپ نے مجھ کو بہکایا تو میں نے کھایا۔ میں چاہتی ہوں کہ ذرا غور کریں، اگرچہ خدا نے اس واقعے میں سب کو ذمہ داریاں دی تھی جن کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، پھر اس نے عورت سے کہا کہ میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا، تو درد کے ساتھ بچے جنے گی اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر اختیار کے ساتھ حکومت کرے گا۔ اب آپ لوگوں میں سے جو کوئی بھی اختیار چاہتا ہے تو اپنی ذمہ داریوں کو بھی ہرگز نہ بھولیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ اپنی ذمہ داری کو ایک طرف رکھتے ہوئے عورت پر بس حکم چلاتے رہیں گے۔ آمین۔ ڈیو، میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج رات آپ میرے لیے کچھ خاص کریں گے۔ پھر خدا آدم سے مخاطب ہوا۔ اب دیکھیں، اس نے ہوا سے بات کی، پھر اس نے ابلیس سے بات کی، اب وہ آدم سے مخاطب ہے۔ اور آدم سے اس نے کہا چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات دھیان سے مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا۔ اب مزید آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آدمی کو اپنی بیوی کی بات کبھی نہیں سننی چاہیے۔ ہم یہاں ایک واقعے کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہاں ساری زندگی کے لیے کوئی منصوبہ نہیں دیا جا رہا کہ جہاں آدمی کبھی اپنی بیوی کی بات ہی نہ سنے۔ مسئلہ یہ تھا کہ آدم جانتا تھا کہ خدا نے کیا کہا ہے،
لیکن اس نے خدا کے حکم پر ہوا کی بات کو ترجیح دی، اور ایک آدمی کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو ہمیشہ خدا کی بات کو سننا چاہیے، اور اس مسئلے میں عورت کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ آمین۔ اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا۔ اور سنیں، الزام تراشی باغ عدن سے شروع ہوئی، اور ہم اسے پوری کی پوری بائبل میں دیکھتے ہیں، اور آج ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی برائی بن چکی ہے۔ یہ بھی حیران کن بات ہے کہ آپ سرجری کے لیے جاتے ہیں اور آپ کو بہت سے دستخط کرنے ہوتے ہیں کہ اگر وہ آپ کو 20 مرتبہ بھی مار ڈالے تو اس میں ان کا قصور نہیں۔ میرا مطلب کہ آج کوئی بھی اپنا قصور ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ایک عجیب سی بات ہے۔ ہم ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں قطعاً کوئی بھی اپنی ذمہ داری لینا نہیں چاہتا، لیکن ہمیں بحیثیت کلیسیا اس سے بہتر ہونا چاہیے۔ ہمیں کھڑا ہونا ہوگا اور خدا کے مضبوط بندے اور بندیاں بننا ہوگا۔ اور یہاں کوئی بھی جو روحانی قوت سے لبریز بیٹھا ہوا ہے وہ بڑی آسانی سے بغیر ہچکچاہٹ کے کہہ سکتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے میں اس کی پوری ذمہ داری اٹھاتا ہوں، اس میں سارا قصور میرا تھا اور میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ ذرا تصور کریں کہ کس قدر آپس میں بہتر تعلقات ہو جائیں اگر لوگ ایک دوسرے پر الزام تراشی بند کر دیں اور اپنی غلطیوں کو ماننا شروع کریں۔ اب ابراہم، سارا اور ہاجرہ بائبل کی کہانیوں میں سے سب سے بہت زیادہ الگ کہانی ہے، اور ابراہم کی بیوی ساری کی کوئی اولاد نہ ہوئی۔ اس کی ایک مصری لونڈی تھی جس کا نام ہاجرہ تھا۔ ساری نے ابراہم سے کہا کہ دیکھ خداوند نے مجھے تو اولاد سے محروم رکھا ہے، سو تو میری لونڈی کے پاس جا، شاید اس سے تیرے اولاد ہو، اس کی اولاد ہو، اس سے میرا گھر آباد ہو۔ جانتے ہیں ایک بار پھر ایک شوہر نے اپنی بیوی کی بات مانی۔ آمین۔ ظاہر ہم جانتے کہ اسے جو مشورہ دیا گیا تھا وہ کوئی اچھا آئیڈیا نہیں تھا۔ آپ کس قدر بے وقوف بیوی ہوں گی جو اپنے خاوند کو اولاد حاصل کرنے کے لیے کسی دوسری عورت کے پاس بھیجیں۔ اور ابراہم کو ملک کنعان میں رہتے 10 برس ہو گئے تھے جب اس کی بیوی ساری نے اپنی مصری لونڈی اس کو دی کہ اس کی دوسری بیوی بنے، اور وہ ہاجرہ کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی، اور جب اسے معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہو گئی ہے تو اپنی بیوی کو حقیر جاننے لگی سارا کے بانجھ پن کے باعث۔ لہذا اس وقت سارا کو یہ جان لینا چاہیے تھا۔ اس وقت ہاجرہ کا رویہ بدل گیا۔ میں حاملہ ہوئی مگر تم نہیں ہوئی، نا نا نا۔ آئیے آگے غور کرتے ہیں۔ اب نازک مرحلہ آتا ہے۔ تب ساری نے ابراہم سے کہا جو ظلم مجھ پر ہوا ہاجرہ کے جارحانہ رویے سے وہ تیری گردن پر ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتی ہوں اس میں ابراہم کا کیا قصور جبکہ سارا نے یہ سب کچھ خود شروع کیا؟ میرا مطلب ہے کہ لوگ کس طرح سے الزام تراشی کا یہ کھیل کھیلتے ہیں۔ 6 آیت میں دیکھیں ابراہم نے ساری سے کہا تیری لونڈی تیرے ہاتھ میں ہے، جو تجھے بھلا دکھائی دے اس کے ساتھ کر۔ لہٰذا سارا نے کہا یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا نہیں، اس میں سب قصور تمہارا ہے، میرے اس میں کوئی حق نہیں۔ پھر ہاجرہ نے جو ان دونوں کے درمیان تھی فیصلہ کیا کہ وہاں سے بھاگ جائے، اور وہ خداوند کے فرشتہ کو بیابان میں پانی کے ایک چشمے کے پاس ملی، اور اس نے کہا اے ساری کی لونڈی ہاجرہ تو کہاں سے آئی اور کدھر جاتی ہے؟ 8ویں آیت میں میں اپنی بیوی ساری کے پاس سے بھاگ آئی ہوں۔ ابھی ہم تھوڑی دیر میں اپنی مشکلات کا سامنا کرنے کی بجائے ان سے بھاگتے ہیں پر بات کریں گے۔ اب دیکھیں 9ویں آیت میں خداوند کے فرشتہ نے اس سے کہا کہ تو اپنی بیوی کے پاس لوٹ جا اور اپنے آپ کو اس کے قبضہ میں کر دے۔ میں ایسا کیوں کرنا چاہوں گی؟ خداوند کے فرشتہ نے اس سے کہا میں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا، یہاں تک کہ کثرت کے سبب سے اس کا شمار نہ ہو سکے گا۔ یہاں میں اس میں سے ایک بات کرنا چاہوں گی، اپنی مشکلات سے بھاگنا کبھی بھی ان کا حل نہیں ہوتا۔
چھپی ہوئی چیزیں وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں بیمار کرتی ہیں. وہ باتیں جو ہم لوگوں سے چھپاتے ہیں، وہ چیزیں جن سے متعلق ہم چاہتے ہیں کہ کوئی نہ جانے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کسی بات کو اپنے تک نہیں رکھنا چاہیے، لیکن بعض اوقات ایک زبردست بات جو آپ کر سکتے ہیں، اگر آپ کے دل میں کچھ ہے جو آپ کو تنگ کر رہا ہے، اور یہ کوئی ایسی بات ہے جس سے آپ خوفزدہ ہیں کہ اس سے متعلق کچھ جان جائے گا، تو یہ کہیں زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ اپنے پاسٹر سے، جس پر آپ کو بھروسہ ہے، یا کوئی اچھا دوست، اس سے بات کریں. اگر آپ کو کوئی ایسا اچھا دوست مل سکتا ہے جو اپنا منہ بند رکھے، تو سمجھو آپ کو خزانہ مل گیا. آمین. میرا مطلب ہے کہ مجھے یہ بات کر کے اچھا نہیں لگتا، لیکن آج کے دور میں یہ سب سے مشکل ہے کہ کوئی ایسا ہو جو آپ کے رازوں کو اپنے دل میں رکھے، اور یہ بڑی شرم کی بات ہے. ہمیں قابل بھروسہ ہونے کی ضرورت ہے، اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کی خفیہ باتیں دوسروں کو نہ بتائیں بلکہ اپنے دل میں رکھیں. اگر آپ کو کوئی ایسا ملتا ہے جس پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں، تو کبھی کبھی اس سے دل کی بات کر لیا کریں. کیا آپ جانتے ہیں کہ مجھے اس سے متعلق کیا بات بری لگتی ہے؟ یہ دلچسپ بات ہے کہ کیسے جب آپ اپنے منہ سے کوئی بات نکالتے ہیں تو اس میں سے قوت نکل جاتی ہے. جب ابلیس سوچتا ہے کہ کوئی چیز چھپی ہوئی ہے تو آپ کو اذیت میں مبتلا کر دیتا ہے. اور پھر اگر ہم کسی چیز سے بھاگ رہے ہیں کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کو درست کریں، اور ہم اس کو اگلے دن کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، یہ کسی کو معاف کرنا یا اس کا سامنا کرنا بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا ہو جو آپ سے فائدہ اٹھا رہا ہو اور آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا. شاید والدین ہیں جو آپ سے بہت زیادہ کی توقع کرتے ہیں، وہ آپ کو بڑھنے نہیں دے رہے اور آپ کو اپنی زندگی گزارنے نہیں دے رہے، لہٰذا آپ نے ان کے ساتھ ناپائیدار رشتہ استوار کر لیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس کا سامنا کرنا ہے، لیکن آپ نہیں کرتے. لہٰذا آپ اسی گند میں رہتے ہیں اور اس گند سے بری طرح نفرت کرتے ہیں. آپ کو اس چیز سے نمٹنے کی ضرورت ہے، اس کا سامنا کر کے اس پر غالب آنے کی ضرورت ہے. زندگی میں پیش رفت دیکھیں اور اس حقیقی زندگی کو حاصل کریں جو خدا نے آپ کے لیے رکھی ہے. آمین. اکثر ہم ایسے کام کر چکے ہوتے ہیں جنہیں واپس جا کر درست کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ ہمیشہ واپس جا کر ہر چیز کو درست نہیں کر سکتے جو آپ نے غلط کی تھی. کچھ چیزیں آپ کر سکتے ہیں اور کچھ چیزیں ہیں جو خدا چاہتا ہے کہ آپ کریں. لہٰذا میں آپ کو ایک کہانی سنانے جا رہی ہوں. میرا خیال ہے میں نے صرف 1 یا 2 مرتبہ پہلے سنائی ہوگی. خیر، دراصل میں نے 18 برس کی عمر میں ایک شخص سے شادی کی تاکہ اپنے باپ سے جان چھڑا سکوں، اور میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھ سے کوئی شادی کرنا چاہے گا، کیونکہ میں اپنے باپ کی جنسی خواہشات کا نشانہ بنی. لہٰذا میرے دل کے کہیں اندر میں جانتی تھی کہ میں غلطی کر رہی ہوں، لیکن میں چاہتی تھی کہ کوئی ہو. میں خوفزدہ تھی کہ میری زندگی میں کوئی آئے گا بھی یا نہیں. لہٰذا میں نے اس شخص سے شادی کر لی، اور یہ اگلے 5 برسوں کی اذیت تھی. اور وہ ایک دغاباز شخص تھا. وہ آپ سے ہر موضوع پر بات کر سکتا تھا. وہ ایک چور تھا، ایک زبردست چور. میں نے ایک کمپنی کے لیے کام کیا اور اس میں ادائیگیاں کرتی تھی، اور اس نے مجھ سے کہا کہ کچھ چیک لکھوں مختلف لوگوں کے نام کے. اس وقت یہ بہت آسان تھا کہ آپ کہیں بھی جا کر چیک کیش کروا سکتے تھے. میرا مطلب ہے آپ بس جائیں اور کہیں کہ میں چیک کیش کروانا چاہتی ہوں، اور وہ آپ کے لیے اسے کیش کر دیتے ہیں. اصل بات یہ تھی کہ اس نے مجھ سے اس کمپنی سے کچھ پیسے چرانے کی بات کی جس کے لیے میں کام کرتی تھی. آپ کے سامنے جو کھڑی ہے، اس سے پہلے کہ منادی کرتی، پہلے وہ چور تھی. خدا اس قدر ہمیں بدل دیتا ہے. لہٰذا میں نہیں جانتی کہ میں نے سوچا ہو سکتا ہے اس بات سے کوئی خود کو بہتر محسوس کر سکتا ہے. اور یہ جانتے ہوئے کہ آج واقعی کس کو سن رہے ہیں جو آپ سے بہت زیادہ کی توقع کر رہے ہیں، مجھے خوشی ہے کہ ہم نے قانونی تقاضوں کو پورا کیا، اس لیے میں جیل نہیں گئی. میں گھر میں بائبل اسٹڈی کلاس دیا کرتی تھی، اور میرے سامنے یہ بڑے بڑے منصوبے اور خواب تھے، اور مجھے یہ احساس ہونا شروع ہوا کہ مجھے اس کمپنی کو تلاش کرنا چاہیے اور ان کو جا کر بتانا چاہیے اور ان کے پیسے واپس کرنے چاہیے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں کس قدر خوفزدہ تھی. میں نہیں جانتی تھی کہ وہ میرے ساتھ کیا کریں گے. میں بس اتنا جانتی تھی کہ وہ مجھے جیل میں ڈال دیں گے. لیکن میں واقعی محسوس کرتی تھی کہ اگر مجھے خدا کے ساتھ چلنا ہے اور وہ سب کچھ کرنا ہے جو خدا چاہتا ہے کہ میں کروں، تو مجھے اس بات کو یوں ہی رہنے دینا نہیں چاہیے. اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کو بھی جا کر وہی کرنے کی ضرورت ہے جو میں نے کیا. میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں، میں نے وہ کیا جو خدا نے مجھے کرنے کے لیے کہا، اور مجھے خدا کی فرما برداری کرنے کی ضرورت تھی، ورنہ میں ابھی تک گھر پر ہی وہ چھوٹی سی بائبل اسٹڈی کروا رہی ہوتی. اب میں چاہتی ہوں کہ غور سے سنیں.
خدا کا آپ میں سے بہت سے لوگوں کے لیے ایک منصوبہ ہے، لیکن صرف اس لیے کہ خدا نے یہ منصوبہ بنایا ہے ایسا ہوگا بھی۔ کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو خدا آپ سے چاہتا ہے، کچھ مشکل باتیں ہوں گی جو خدا آپ سے کرنے کے لیے کہے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کو کچھ قربانیاں بھی دینا پڑے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہدیے کی قربانی بھی دینا پڑے۔ ہو سکتا ہے آپ جانتے ہیں، جیسے میری زندگی میں ہر ایک چیز واقع ہوئی، ایک وقت ایسا بھی آیا جب خدا نے مجھ سے اور میرے خاوند سے کہا کہ مرنے تک میں اپنے ماں باپ کی دیکھ بھال کروں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دل سے میں ان کی دیکھ بھال نہیں کرنا چاہتی تھی، میرے پاس ایسا کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ انہوں نے مجھ سے بدسلوکی کی، مجھے زیادتی کا نشانہ بنایا، میرے لیے انہوں نے کچھ نہ کیا، لیکن پھر بھی میں جانتی تھی کہ ایسا کرنا ٹھیک بات ہے، ایسا کرنا کوئی مذاق نہیں تھا، لیکن مجھے پتا تھا کہ ایسا کرنا ہی اصل میں درست بات ہے۔ اب سنیے جو میں آپ سے کہنے جا رہی ہوں، صرف اس لیے کہ کسی نے آپ سے بدسلوکی کی ہے، اس سے آپ کو غلط کرنے کا اختیار نہیں مل جاتا۔ آج یہاں کسی کے لیے جو یہ ایک بیان سننے کے لیے آیا، خدا نے آپ کو یہاں کیوں بھیجا؟ میں سنجیدہ ہوں کیونکہ بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ برا سلوک کیا ہے تو ہم اس سے پیار نہ کرنے میں حق بجانب ہے، یا ان کے ساتھ برا سلوک روا ہے، یا ان کی مدد نہیں کرنی چاہیے جب ان کو مدد کی ضرورت ہو۔ اس سب کے بعد جو آپ نے میرے ساتھ کیا، میں آپ کی مدد کیوں کروں؟ کہ خدا نے بھی ایسا ہی کیا، اور آپ خدا کی مانند ہیں، اس لیے اس نے کہا اپنے دشمنوں سے محبت کرو، اپنے دشمنوں کو برکت دو، یہ بتانے کے لیے کہ آپ اپنے آسمانی باپ کی مانند ہیں۔ اگر ہم نے دنیا میں جا کر خدا کی نمائندگی کرنی ہے، پھر ہمیں دوسروں کی مانند بالکل بھی نہیں بننا۔ ہمیں ایسے کام کرنے ہیں جو دنیا کی سمجھ سے باہر ہے یا قدرتی سوچ سے، لیکن ہمیں ایسا کرنا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ درست کام ہے۔ میرے والدین ایک لمبی عمر جیے، میرا مطلب ایک لمبی عمر، دیر تک، اور ان کو ایک اچھے نرسنگ ہوم میں رکھنے کے لیے بہت سا پیسہ صرف کرنا پڑا، اور مجھے آخر کار کسی کو اجرت پر رکھنا پڑا تاکہ ان کے کاموں کو کرنے میں میری مدد ہو سکے، اور دوسری مختلف چیزوں کے لیے بھی، اور میرے لیے یہ سب کرنے کی کوئی معقول وجہ نہیں تھی۔ لیکن میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ یہ دراصل تنہا قوت سے بھرپور چیز تھی جس نے میری روحانی زندگی پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے۔ اس سے مجھے روحانی قوت ملی اور ابلیس سے اس کی طاقت کو چھینا۔ لہٰذا یہ نہ سوچیں کہ آپ کسی کے لیے صرف اس لیے برے بن جائیں کہ اس نے آپ سے برائی کی۔ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں، ایک قوت سے بھرپور مسیحی ہوتے ہوئے میرا مطلب ہے ایک اچھے مسیحی کی طرح، بائبل کے مطابق مسیحی کی مانند، نکمے لوگوں کی مانند نہیں۔ میرا مطلب ہے کچھ چیزیں ہوں گی جن سے متعلق خدا آپ سے کرنے کو کہے گا، یقیناً اس سے زیادہ نہیں جو اس نے ہمارے لیے کیا، لیکن وہ آپ سے کچھ کرنے کے لیے کہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ان چیزوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا جن کا سامنا آپ نہیں کرنا چاہتے۔ آپ جانتے ہیں اکثر اوقات ہم چیزوں کو بھول جانا چاہتے ہیں اور ایسے ہی چلے جاتے ہیں، اور ہم ایسی ہی چیزوں کو کرنا پسند کرتے ہیں۔ ہمیں واپس جا کر اپنے گناہوں کی قیمت ادا نہیں کرنا ہوگی، لیکن اس مثال میں خدا کے نزدیک کوئی بھی وجہ تھی، وہ چاہتا تھا کہ میں جا کر ان کی دیکھ بھال کروں، اگرچہ یہ میرے اندر کی تیز روشنی کو بھی خوف زدہ کر دیتی۔ لہٰذا مجھے اس کمپنی کو تلاش کرنا تھا جو کہ اب وہاں نہیں تھی۔ میں وہاں گئی اور ان کے بیٹے سے ملی جو اب کمپنی کو چلا رہا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ میں یقیناً کانپ رہی تھی۔ میں نے کہا کیا آپ کو وہ وقت یاد ہے جب آپ کے ایک ملازم نے آپ کی کمپنی کے کچھ پیسے چرائے تھے ادائیگیوں کے سلسلے میں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ؟ نے کہا ہاں۔ میں نے کہا میں ہی وہ ہوں جس نے یہ کیا، اور میں نے کہا میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اب میں ایک مسیحی ہوں، اور میں جانتی ہوں کہ جو کچھ میں نے کیا وہ غلط تھا، اور میں پیسے واپس کرنا چاہتی ہوں۔ وہ مسیحی نہیں تھا، ایک یہودی تھا، وہ یہودی خاندان سے تھا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ لوگ ہر جگہ ہمیشہ متاثر ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ میں متاثر کرنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ خدا پر ہمارے ایمان کی اصلیت سے متاثر ہوتے ہیں۔ جب ہم درست کام کرتے ہیں اسے یہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ یہ بات میرے لیے کتنی مشکل ہے۔ میں نہیں جانتی کہ اس بات نے بعد میں اس کی زندگی کو کتنا متاثر کیا، لیکن میں یہ جانتی ہوں کہ اگر میں نے ایسا نہ کیا ہوتا تو میں وہاں ہی کہیں پھنسی ہوئی ہوتی، میں آپ کو یہ کہانی سنانے کے لیے یہاں نہ ہوتی۔
لہٰذا دوبارہ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کو بھی واپس جا کر ایسا ہی کرنا ہے. ہو سکتا ہے یہ وہ بات نہ ہو جو خدا چاہتا ہے, لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں خدا جو کچھ بھی آپ سے کرنے کے لیے کہہ رہا ہے, خدا جو کچھ بھی آپ سے کرنے کے لیے کہہ رہا ہے جو آپ نے ابھی تک نہیں کیا, مستقبل میں خدا جو کچھ بھی آپ سے کرنے کے لیے کہہ رہا ہے, چاہے وہ کتنا بھی مشکل نظر کیوں نہ آ رہا ہو, جو کچھ بھی خدا آپ سے کرنے کو کہہ رہا ہے اس سے ہرگز نہ بھاگیں, بلکہ وہ کرنے کے لیے سیدھا اس کی طرف بھاگیں. کیونکہ بعض اوقات یہ آپ کے لیے جتنا مشکل ہوگا کسی بھی لحاظ سے کچھ بننے یا ڈھلنے کے لیے, آپ کے لیے اس میں اتنی ہی طاقت ہوگی. خیر, جو کچھ خدا آپ سے کرنے کے لیے کہتا ہے اس سے ہرگز نہ بھاگیں بلکہ اس کی طرف بھاگیں. ذمہ داری اٹھائیں اور خدا کے ساتھ مل کر اسے درست کرنے کے لیے کام کریں. یہ آپ کی زندگی میں پیش رفت کی سب سے اہم کنجی ہے.